میرے وہ بہن بھائی جو شور مچا رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی نے اس بل کو نہیں پڑھا۔ سر، میں نے 40 سال تقریباً پریکٹس کی ہے، اور 40 سال پریکٹس میں 30 سال بار پالیٹکس کی ہے، اور 30 سال بار پریکٹس میں ہمارا یہ مطالبہ رہا تھا کہ یہ ساری امینڈمنٹ آنی چاہیے، مگر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اب آئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کے ہاؤس میں موو ہوئی پارٹلی سر، جب اس وقت یہ امینڈمنٹس موو کی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی صورت میں موو کی تھی، اور اس وقت فروغ نسیم صاحب وزیر تھے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ آپ موو کر رہے ہیں، ججز ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بہن بھائی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بچاؤ، یہ لگ رہا ہے کہ کسی شخص کو بچاؤ، عدلیہ کو نہیں بچاؤ، کسی لوگوں کو بچاؤ۔ خدا کے واسطے یہ پڑھ لیتے، ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ اس کے بعد نہیں کہیں گے کہ عدلیہ بچاؤ۔ یہ اس سے عدلیہ بچ رہی ہے، نہ کہ عدلیہ بگڑ رہی ہے۔ سر، میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ تھا۔ میں نے ایک ریزولیشن پیش کرنی تھی، اور ریزولیشن کے حوالے سے مجھے بات بھی کرنی تھی۔ وہ یہ رہا ہے کہ انڈر دی آرڈر آف اے بینچ آف سپریم کورٹ، میں نہیں کہوں گا کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، بینچ آف دی سپریم کورٹ جو کہ 3 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن 2 صوبوں میں کروایا جائے۔ ہم نے اس بینچ کے سامنے پہلی ایپیسوڈ میں بھی ایک بات رکھی تھی، میں نے، فاروق نائک صاحب نے، اٹارنی جنرل صاحب نے، کہ 2 صوبوں میں پارٹلی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے، یہ آرٹیکل 224 کی وائلیشن میں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ورڈکٹ دیں۔ پورے دستور میں ایک میکنزم ہے الیکشن کروانے کا، اور وہ جو میکنزم ہے، وہ میکنزم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی صورت میں دیا گیا۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی صورت میں نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں اب الیکشن ہو اور 2 صوبوں میں اس کے بعد الیکشن ہو۔ مگر یہ جو ایک پراپوزیشن آپ رکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، تو سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر کوئی آرڈر کرے، مگر وہ پراپوزیشن سینسس کے حوالے سے، 224 کے حوالے سے جو رکھی گئی، اس کے اوپر کوئی وہ آرڈر نہیں سپریم کورٹ نے کیا۔ سر، ایشو یہ ہے کہ پنجاب اور میرے درمیان، میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پنجاب اور میرے درمیان 1 اور 10 یا 1 اور 9 کا فرق ہے، میری اور ان کی سیٹوں کے درمیان۔ اب وہ سیٹیں اگر وہ 1 اور 10 اور 1 اور 9 کے درمیان ہوں گی، اور پنجاب کا الیکشن اگر پہلے ہو جائے اور میرا الیکشن بعد میں ہو، تو میرا الیکشن جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ یہ انفلوئنس ہونا الیکشن، یہ کانسٹیٹیوشن کی سکیم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میکنزم جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے، اس کی مخالفت میں ہے، اس کی مخاصمت میں ہے۔ سر، میں یہ ریزولیشن پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایوان یہ سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام، جناب اسپیکر، یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے۔ مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے۔ آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی و معاشی استحکام کو فروغ ملے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایوان سمجھتا ہے، قرارداد آپ بعد میں پیش کریں، پہلے بل پہ آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں۔ بل پہ آپ کی بات ہوگی ہے، یہ بعد میں لے لیتے ہیں۔ یہ بعد میں لیں گے سر؟ ہاں جی۔ انہیں دینا میاں رضا ربانی صاحب۔ سر، بل پہ پھر بات کر لوں؟ آپ نے مکمل نہیں کی ابھی؟ جی
जनाब कामरान मुर्तजा साहब कंक्लूड कर। अभी तो जरा चलाएं, आगे चलते हैं, जरा पहले देख लेते हैं, पहले ये तरीका तो ठीक करें। कामरान मुर्तजा साहब सर बात ये कर रहा था उस वक्त कि आर्टिकल 224 की एक मंशा है। जी कामरान मुर्तजा सर साहब, आर्टिकल 224 की मंशा है और मंशा उसकी ये कहती है कि ये इलेक्शंस जो होंगे वो केयर टेकर सेटअप की निगरानी में कराए जाएंगे। और केयर टेकर सेटअप ये नहीं है कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप इस वक्त होगा, बलूचिस्तान में 3 महीने के बाद होगा। ये नहीं होगा कि एक सूबा जिसका फर्क मेरे से 1 और 9 का या 1 और 10 का है उसका इलेक्शन पहले होगा और मेरा इलेक्शन उसके बाद होगा। मेरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस इससे होगा सर, इस वक्त कौमी असम्बली में अगर सीटें आप देखेंगे तो पंजाब की सीटें 141 है जनरल सीट्स, और मेरी सीट सिर्फ 16 है, आपके किसी डिवीजन से भी कम है मेरी सीटें। पंजाब में अगर किसी वक्त अगर पहले इलेक्शन करवा दिए जाएं सूबाई असम्बलियों के या कौमी असम्बली के, उससे मेरे सूबे में इलेक्शन जो है वो मुतासिर होते हैं। और मेरे सूबे में पहले आपके अगेंस्ट ग्रीवियंस है कि मेरे हकूक आप पहले नहीं देते, मेरे मामलात को आप पहले से जो है ना वो ख़राब करते हैं। तो जब मेरे मामलात पहले से डिस्टर्ब होते हैं तो क्या ये पंजाब को एक आपने जो है ना वो उसमें फौकियत देने के लिए एक तरीका कारवज़ा कर लिया कि पंजाब के इलेक्शन जो है 3 महीने बाद हुआ, 3 महीने पहले हुआ करेंगे और बाकी सूबों के इलेक्शन जो है वो 3 महीने बाद हुआ करेंगे। सर अगर 3 महीने पहले इलेक्शन पंजाब के करवा दिए गए, वहाँ जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अनडू करने का इलेक्शन के वक्त कौन सा तरीकाकार होगा? उस वक्त जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे पंजाब से या सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, उसको किस तरह से जो है ना वो केयर टेकर सेटअप की निगरानी में करवाए जाएंगे? सर ये मुमकिन नहीं रहेगा, दस्तूर की मंशा के खिलाफ है। ये इस बात को हमने प्लेस किया बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। और मेरे वो बहन भाई जो ये तासुर देना चाह रहे थे कि अदलिया को बचाओ, इनफैक्ट ये अदलिया को बचाओ नहीं है, बल्कि तासुर बाहर ये जा रहा है कि इनका अदलिया के किसी हिस्से के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक है और इस बात पे तकलीफ का इजहार किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। अदलिया को आप बचाने के लिए नहीं है, अदलिया को अगर बचाने का वक्त आएगा तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा। मैं कल भी पहले खड़ा था, आज भी पहले खड़ा हूँगा। थैंक यू।